ایک دل وہ ہے کہ جو ایمان کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، سارا کچھ سامنے دیکھ رہا ہے۔ دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، دل بھی دیکھتا ہے، صرف سر کی آنکھیں نہیں ہوتی کہ بندہ سر کی آنکھوں سے دیکھ لے۔ سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے گناہ نہیں بندے سے ہو سکتا کہ بندے نے سر کی آنکھوں سے دیکھا تو پھر اس نے گناہ کیا۔ دل کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اگر سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر وہ کیوں گناہ کر لیتے ہیں جن کی آنکھیں کوئی نہیں، جن کو نظر ہی کوئی نہیں آتا؟ اس لیے دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ بعض دل وہ ہوتے ہیں جو سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ایمان کو تسلیم نہیں کرتے، بعض دل وہ ہوتے ہیں جو سارا کچھ دیکھنے کے باوجود توبہ کے دروازے کی طرف نہیں آتے۔ جس طرح کے مثال دو چار مثالیں دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ابو جہل کریم اور لجپال نبی علیہ السلام کا چچا تھا، اس کی دل کی آنکھیں سارا کچھ دیکھ رہی تھی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے دو ٹوٹے کر رہے ہیں۔ ابو جہل کے دل کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، لیکن اس دل نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا، نمرود دیکھ رہا ہے، نمرود کے سامنے ہے، آگ گلزار بن جاتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ راحت اور سلامتی والی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو نمرود نے اپنے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا، لیکن اس کے دل نے یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح فرعون دیکھ رہا ہے سامنے کہ فرعون دیکھ رہا ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ اور اس کے ساتھی دریا میں جناب چلے جاتے ہیں، دریا رستہ دے دیتا ہے، دونوں پارٹ جدا ہو جاتے ہیں، یہ گزر جاتے ہیں۔ فرعون کی قوم ہے جو وہ دریا کے درمیان میں جب جاتی ہے وہ غرق ہو جاتی ہے، دونوں پارٹ مل جاتے ہیں۔ اب فرعون دل کی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہے، سر کی آنکھوں سے بھی یہ معجزہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود اس کا دل یہ بات تسلیم نہیں کر رہا کہ میں ایمان لے کر آ جاؤں۔ ادھر ابو جہل دیکھ رہا ہے، ابو لہب دیکھ رہا ہے حضور کے معجزات، عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ کے سر کی آنکھیں بھی حضور کے معجزے دیکھ رہی ہیں اور دل کی آنکھیں بھی حضور کے معجزے دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ انسان ہیں، انسان ہو کر ان کا دل یہ بات تسلیم نہیں کر رہا کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ ادھر کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں ہیں، کنکریاں انسان بھی نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بھی وہ کلمہ سنا رہی ہیں، انسان بھی نہیں پھر بھی حضور کا کلمہ سنا رہی ہیں، کریم اور لجپال نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے رہی ہیں۔ کنکریوں میں جان بھی نہیں ہے، کنکریوں میں دل بھی نہیں ہے، کنکریوں میں جناب روح بھی نہیں ہے، کنکریوں کی شکل بھی انسانی شکل نہیں ہے۔ ادھر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ ولید بن مغیرہ وہ انسان بھی ہیں، ان کے جسم میں جان بھی ہے، ان کی سر کی آنکھیں بھی یہ معجزہ دیکھ رہی ہیں، ان کی دل کی آنکھیں بھی یہ معجزہ دیکھ رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود ان کا دل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اب اس کے برعکس کنکریوں کی آنکھیں نہیں ہیں، کنکریوں میں جان نہیں ہے، کنکریوں کا جسم انسانی نہیں ہے، اور کنکریوں کے اوپر جو قبضہ ہے وہ قبضہ بھی ایک کافر کا ہے۔ اب میں یہاں یہ بات کہتا چلوں تو رائے گاہ نہیں جائے گی، کنکریوں کے اوپر قبضہ بھی کافر کا ہے، کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں ہیں۔ اب کنکریوں نے کائنات والوں کو سبق دے دیا، اے کائنات والو، جب تمہارے اوپر قبضہ کسی غیر کا ہو، جب تمہارے اوپر قبضہ کسی دوسرے کا ہو، جب تمہارے اوپر قبضہ چاہے کسی انگریز کا ہو، تم نے اس بات سے نہیں ڈرنا سنت رسول اپناتے ہوئے کہ ہمارے اوپر قبضہ غیروں کا ہے، آؤ مجھے دیکھ لو، میں کنکری ہوں، پتھر ہوں، قبضے میں ابو جہل کے ہوں، ابو جہل کے ہاتھ میں ہوں،
ابو جہل کا مجھ پہ قبضہ ہے، اس کے باوجود میں محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دے رہی ہوں۔ حضور کی رسالت کی گواہی غیر کے ہاتھ میں کنکری نے دی، یہ نہیں سوچا کہ میرے اوپر قبضہ اس وقت ابو جہل کا ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں ہوں، مٹھی ابو جہل کی ہے اس میں باندھوں۔ یہ کائنات والوں کو سبق دی دیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، آپ نے عشق مصطفیٰ سے کنارہ نہیں کرنا، چاہے جیسے بھی حالات آ جائیں اتباع مصطفیٰ سے اپنے آپ کو موڑنا نہیں، اتباع مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو ڈالنا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کنکریوں کا دل بھی نہیں تھا، اس کے باوجود انہوں نے مصطفیٰ کریم کی رسالت کی گواہی دی۔ ابو جہل کے دل کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، سر کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، اس کے باوجود اس کے دل نے ایمان کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک دل یہ ہے جو ایمان کو تسلیم نہیں کرتا، ایک دل وہ ہے جو نیکی کو تسلیم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ جب اذان ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ کی طرف سے، اللہ کے گھر سے ہمیں بلاوا آ گیا ہے، تو کیا وجہ ہے ہم کروٹ بدل لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، فکر نہیں کرتے کہ ہمارا دل نیکی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ اگر ہمارا دل نیکی کو تسلیم کرتا، ایک وہ دل تھا جو ایمان کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، ایک یہ دل ہے جو نیکی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر نیکی کو دل تسلیم کرتا تو اذان ہوتی تو سن کے ہم کروٹ بدل کے سو نہ جاتے، بلکہ اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ ایک دل یہ ہے جو نیکی کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی دلیل یہ ہے اذان ہو جاتی تو ہم اپنے کاروبار میں مصروف نہ ہوتے اگر دل نیکی کو تسلیم کرتا۔ یہ دلیل واضح دلیل ہے، دل نے نیکی کو تسلیم نہیں کیا تو ہم اپنے کاروبار میں مصروف رہے، اللہ رب العالمین کے بلاوے پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ یہ دل نیکی کو تسلیم نہیں کرتا تو جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں فکر آخرت ہونی چاہیے، لیکن وہاں جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کہیں بیپار کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پڑھنے جنازہ آئے ہیں، عبرت حاصل ہونی چاہیے، فکر آخرت ہونی چاہیے، ہم آخرت کی فکر لے کر آئیں جنازے میں جا کر، لیکن دل نیکی کو تسلیم نہیں بھائی کر رہا تو وہاں جنازے میں جا کے اپنے کندھوں کے اوپر ڈھیروں میتیں اٹھا کے جنازے گاہ تک پہنچا کے آئے ہیں، ان کو قبر تک اتار کے آئے ہیں۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، اگر اس دل کی آنکھیں دیکھ کر یہ سارے عبرت کے نشان نیکی کو قبول کر لیتا تو پھر ہم وہاں پہ جا کے یہ نہ باتیں کرتے، بلکہ دل نے نیکی کو تسلیم نہیں کیا۔ تو دل نے جب نیکی کو تسلیم نہیں کیا تو جتنے بھی عبرت انگیز واقعات ہم نے دیکھے ہیں، ہمیں دیکھ کر سبق حاصل نہیں ہوا۔ ایک وہ دل تھا جو ایمان تسلیم نہیں کرتا، ایک یہ دل ہے جو سارا پتہ ہے بندے کو، میں داڑھی رکھوں گا یہ سنت رسول ہے، لیکن نہیں رکھتے، دل تسلیم نہیں نہ کرتا۔ دل کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہیں، دل کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، پتہ بھی ہے دل کو، پتہ ہونے کے باوجود نہیں رکھتا۔ کیوں دل نہیں کرتا؟